خواب میں دیکھا کہ شمشان میں ایک چتا جل رہی تھی جو آدھی جل کر راکھ ہو گئی تھی اور آدھا انسان باقی تھا۔ پھر میں تھوڑی دور چلی تو دیکھا کہ ایک ایسی ہی لاش اور جل رہی تھی، آدھی جل کر راکھ ہو گئی تھی اور آدھی انسان تھا باقی تھی۔ اس کی کیا تعبیر ہے، کیا بشارت ہے اس کی، یہ مجھے بتائیں۔ پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بار میں پھر سے بتا رہا ہوں، خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو ہوتا ہے وہ انسان کے وسوسے، یعنی دن بھر کے جو خیال ہوتے ہیں، جو وہ کام کرتا ہے دن بھر، جس طریقے کا بھی جو کام کرتا ہو، سب کے اپنے الگ الگ کام ہیں، جیسا جو کام کرتا ہے ویسا ہی اس کا خیال بندھا رہتا ہے اور وہی خیال اس کے خواب میں آتا ہے، اس خیال کی بھی کوئی بشارت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا خواب ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس خواب کی بھی کوئی بشارت نہیں ہوتی ہے۔ وہ خواب جو شیطان کی طرف سے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے انسان کی روح جو ہے وہ گندی جگہوں پر گشت کرتی ہے، اس وجہ سے وہ الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے، اس کی بھی کوئی بشارت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک خواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس خواب کی ہی تعبیر ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دکھانا چاہتا ہے اسے خواب میں دکھا دیتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتا ہے اس کی بشارت ہوتی ہے، اور 1-2 دن میں نہیں بلکہ کبھی کبھی اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خواب کی بشارت 12 سال کے بعد بھی ہوتی ہے، 12 سال کے بعد بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خواب کی تعبیر صبح میں ہی ہو جاتی ہے، چاہے تھوڑی سی ہو ضرور جاتی ہے۔ تو جو انہی نے خواب اپنا بتایا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شیطان کی طرف سے خواب ہے۔ اور اگر آپ پاک صاف ہو کر سوئی تھیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں سوئی تھیں، عشاء کی نماز پڑھ کر بھی سوئی تھیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، تو آپ اپنی نفس کا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہوا ہو جس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہو۔ کبھی کبھی انسان سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر وہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو تم نے ایسا کرا ہے، اب تم توبہ کر لو۔ تو جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ شمشان میں آدھا انسان جل چکا ہے اور آدھی لاش ابھی باقی ہے، انسان کے روپ میں ہے، تو اگر آپ سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے جس سے آپ کا آدھا ایمان جل چکا ہے، آدھا ایمان جل چکا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے
کہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ویسے اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے اعمال وہ کرتا ہے، اپنی زندگی اچھے اعمالوں میں گزارتا ہے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی بدکاریوں میں گزارتا ہے تو اس کے ایمان میں پستگی آتی رہتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کی اسے تمیز ہی نہیں رہتی ہے۔ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے آپ حدیث سنا دیں، اللہ والوں کی کوئی باتیں سنا دیں، پورا قرآن کیوں نہ سنا دیں، پورے قرآن کا ترجمہ کیوں نہ سنا دیں، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا دل گناہ اور معصیت سے مردہ ہو جاتا ہے، گناہ اور معصیت سے مردہ ہو جاتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل کی پرواہ کرنا چاہیے۔ تو انسان کا دل اگر مردہ ہو چکا ہے تو پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ آپ اس سے کتنا ہی اچھا بیان اس کے سامنے سنا دیں مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر جس انسان کا دل گناہ اور معصیت سے مردہ ہو چکا ہو، اس کے آنسو نہ نکلتے ہوں، اس کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دو تو اس کے آنسو نہ نکلیں، تو سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اسے یہ چاہیے، اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے اسے یہ چاہیے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کو کثرت سے یاد کرے اور قبرستان میں جا کے کھڑا ہو اور میتوں میں شریک ہو، اور جس کی روح نکل رہی ہو اس کے پاس جا کے کھڑا ہو، موت کو کثرت سے یاد کرے۔ تو جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو پھر اچھے و برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ دل روشن کرنے کے لیے اگر آپ کا دل خدا نخواستہ مردہ ہو گیا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، دل میں ہی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ سب وظیفوں سے اچھا عمل ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل اگر گناہ اور معصیت سے تاریک ہو گیا ہے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ بہرحال خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں جیسا میں نے بتایا، تو اگر آپ کا یہ خواب شیطان کی طرف سے تھا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر آپ کا یہ خیال تھا اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اتفاقاً یہ خواب دیکھا ہے، کبھی کبھی لوگ اچانک میں ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں عجیب اور غریب، جیسا ان محترمہ نے اپنے خواب کی بشارت مجھ سے پوچھی ہے، تو ان کا بھی خواب عجیب اور غریب ہے۔ تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس گناہ اور معصیت کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے،
ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ اب ایمان میں میں بتاؤں ایمان میں کمزوری کیسے آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس گناہوں کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مذاق ہی مذاق میں وہ ایسے منہ سے اپنے ایسے شرکیہ اور کفریہ الفاظ نکال لیتا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کرا جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہو۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، کچھ گانے آپ دیکھیے گا، کچھ گانے ایسے ہیں جو لکھنے والوں نے لکھ دیے ہیں، جن گانوں کو گانے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں شرک بھی ہے اور اس میں کفر بھی ہے، اور آدمی سنتا بھی ہے اور گاتا بھی ہے۔ بہت سے گانے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے کچھ گانوں کی کہ کون سے ایسے گانے ہیں جس میں کفریہ الفاظ ہیں اور شرکیہ الفاظ ہیں۔ ایک گانا مجھے اور ملا ہے، وہ بھی گانے سے انسان اس میں بھی کفر ہے۔ جیسے ایک گانا ہے، کوئی گائیکار ہیں الطاف راجہ، انہی نے یہ گانا گایا ہے، الطاف راجہ ہیں کوئی، دل نے تیری پوجا کی ہے، دل نے تجھ کو رب مانا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا گانے کے بول ہیں؟ دل نے تیری پوجا کی ہے، دل نے تجھ کو رب مانا، اور دل کی یہ نادانی تھی جو دل لگی کو نہ جانا۔ اس طرح کے گانے کے بول ہیں، دل نے تیری پوجا کی ہے، دل نے تجھ کو رب مانا، دل کی یہ نادانی تھی جو دل لگی کو نہ مانا۔ اب اس میں شرک ہے، اس گانے میں شرک ہے۔ دل نے تیری پوجا کی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ اپنے محبوب کی پوجا کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس سے محبت کر رہا ہے اسی کے لیے یہ گانا گا رہا ہے نا۔ دل نے تیری پوجا کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا ہی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنانا یا اس کی پوجا کرنا ہی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس میں اس گانے میں کیا بول رہے ہیں؟ دل نے تیری پوجا کی ہے، ایک شرک، تیری پوجا کی ہے، کس کی پوجا کی ہے؟ جس سے وہ محبت کر رہا ہے، اس سے مخاطب ہے۔ دل نے تیری پوجا کی ہے، دل نے تجھ کو رب مانا، یہ دوسرا رب، یہاں پہ دوسرا رب ظاہر، یعنی اللہ کے علاوہ اپنے جس سے یہ محبت کر رہا ہے اس کو رب مانا اس نے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اب اگر آپ نے گانا گایا تو آپ نے شرک کرا، جس نے لکھا ہے اس کے اوپر تو گناہ پڑے گا ہی، اور جس نے گایا ہے اس کے اوپر بھی گناہ پڑے گا، اور جس نے سنا ہے اس کے اوپر بھی پڑے گا۔ اب یہ گانا جتنے لوگ اس گانے کو سنیں گے ان سب کا گناہ اس لکھنے والے کے اوپر بھی ہوگا اور جو گا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہوگا، اور جس نے گایا ہے اس کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے جس نے گایا ہے وہ بھی توبہ کرے، جس نے لکھا ہے وہ بھی توبہ کرے، اور جس نے سنا ہے وہ بھی توبہ کرے۔ بہت سے گانے ہیں، میں ایک ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، اب میں ان گانوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ اس میں جیسے ایک ہے، دنیا بنانے والے کیا تیرے دل میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی،
دنیا بنانے والے کیا تیرے دل میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ اس میں بھی اللہ تعالی کے کاموں میں ٹانگ اڑانا ہوا، جیسے اللہ تعالی سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ دنیا بنانے والے کاہے کو تو نے دنیا بنائی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیوں دنیا بنائی۔ اگر وہ دنیا نہ بناتا تو کیا ہوتا، آپ خود ہی سمجھ لیں۔ کیا تیرے دل میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ اس گانے میں بھی اللہ تعالی سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک اور جیسے خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یعنی اس گانے میں بھی شرک ہے، کس نے بنایا، یعنی دوسرا بھی کوئی خدا ہے کیا؟ کوئی دوسرا بھی خدا ہے جو اللہ سوچے گا کہ کس نے بنایا؟ پوری کائنات کا بنانے والا اور وہ سوچنے سے پاک، سوچتا تو وہ انسان ہے جسے نفع اور نقصان کا، گھاٹے اور منافع کا ڈر ہو، اچھائی اور برائی کا خوف ہو، وہ سوچتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو سوچنے سے پاک ہے، وہ تو جس کام کو کہے کن ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک اور گانا ہے جیسے خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی۔ اس میں بھی شرک، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، یعنی خود اپنا خدا بنا لیا اور بندگی کر لی۔ اس میں بھی شرک۔ کوئی اپنا خدا خود بنا سکتا ہے؟ اس میں بھی شرک۔ ایک گانا اور ہے جیسے ایسے ویسوں کو دیا ہے، کیسے کیسوں کو دیا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے۔ اس طریقے کا گانا ہے کوئی، ایسے ویسوں کو دیا ہے، کیسے کیسوں کو دیا ہے۔ اس میں بھی ناراضگی کے بول۔ کیا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے اسے کیوں دیا اور اسے کیوں دیا، اسے کم کیوں دیا، مجھے زیادہ کیوں دیا، یا مجھے کم کیوں دیا، اس سے زیادہ کیوں دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک اور گانا، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے۔ محبت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر آپ نے کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ بھی کر لیا، یہ بھی شرک۔ پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ پرستش کی تمنا، اس میں بھی شرک۔ پرستش کی تمنا ہے، یعنی اسے اس کی پوجا کرنے کی تمنا ہے۔ پہلے خدا خود بنانا، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، اور پھر اس کی پرستش، اس کی عبادت کرنے کا ارادہ ہے۔ اس میں بھی شرک، پوجا اور عبادت کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک اور جیسے گانا ہے، رب نے بھی مجھ پہ کیا ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ یہ گانا ہے، مجھے ایک نے بتایا تھا یہ گانا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ذرا مجھے وہ گانے
نکال دینا جس میں شرک اور کفر ہو، میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو انہی نے مجھے یہ گانے نکال کے دیے تھے اور باقاعدہ لکھ کے دیا تھا کہ یہ کون سے کس نے گایا ہے، کس نے ادا کرا ہے۔ یہ گانا ہے رب نے بھی مجھ پر کیا ستم کیا ہے، آپ یہ یوٹیوب پر ڈال کر ریسرچ کریے گا، فوراً یہ گانا آ جائے گا۔ کوئی ہیروئن ہیں جوہی چاولہ، انہی نے یہ گانا ادا کرا ہے۔ رب نے بھی مجھ پر کیا ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ شاید فلم ساجن کا گھر فلم کا یہ گانا ہے، مجھے جس نے لکھ کے دیا ہے انہی نے پوری مجھے بتایا ہے۔ تو خیر جس نے ادا کرا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جس نے اس گانے کو گایا ہے، مسلم نے، کسی مسلمان شخص نے اگر اس گانے کو اپنی زبان سے گایا ہے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ جیسے میں یہ یوں بتا رہا ہوں یہ باتیں کہ جیسے ایمان جو ہے نا، ایمان کن کن باتوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ رب نے بھی مجھ پر کیا ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ اب یہاں پر رب کو ستم گار کہا جا رہا ہے اس گانے میں۔ اللہ تعالیٰ کو رب، یعنی رب کا مطلب ہے پالنے والا رب۔ رب نے بھی مجھ پر، اللہ تعالیٰ کسی پر ستم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، وہ کسی پر ستم نہیں کرتا۔ رب نے، اس گانے میں کہا جا رہا ہے رب نے بھی مجھ پر کیا ستم کیا ہے، سارے جہان کا غم مجھے دے دیا۔ اس گانے میں اللہ تعالیٰ کو ستمگار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ستمگار کہا جا رہا ہے، ستم کیا ہے اللہ۔ تو ایسے گانے سننا بھی شرک اور کفر ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ جیسے ایک گانا اور ہے، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، ایسا گانا ہے، شاید فلم دل والے جس نے مجھے بتایا ہے لکھ کر کاپی پر، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ اللہ تعالی فرصت سے پاک ہے، فرصت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو کسی چیز کو بنانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ یہ فرصت کا لفظ انسان کے لیے یوز کیا جائے گا۔ فرصت، جیسے انسان اگر 1 گھنٹے کا کام کرے یا 2 گھنٹے کا کام ہو یا 3 گھنٹے کا کام ہو تو اسے فرصت چاہیے، اس کے بعد وہ اور کوئی کام کرے گا، اسے فرصت چاہیے نا، فرصت۔ جیسے مجھے فرصت ملی تو میں ایک کام کروں گا، ایک کام میں انسان ایک کام میں دوسرا کام نہیں کر سکتا، ایک کام میں دوسرا کام نہیں کر سکتا نا۔ جیسے میں یہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اب میں اسی میں کہوں کہ میں قرآن پڑھنے لگوں یا نماز پڑھنے لگوں تو نہیں کر پاؤں گا نا۔ ایک کام ہی انسان کرتا ہے، انسان کے لیے فرصت کا لفظ استعمال کرا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ استعمال نہیں کرا جائے گا۔ اور اس میں کیا ہے، اس گانے میں قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ اللہ تعالیٰ فرصت سے بھی پاک ہے، وہ جس کام کو کہتا ہے کن بس، سورہ یاسین شریف میں جس کام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے، وہ فرصت سے پاک ہے۔ تو ایسے گانے بھی، گانا یا سننا یا لکھنا یا ان کو ادا کرنا، اگر کوئی مسلم ہے تو ان کو ادا بھی نہ کرے، اور اگر ادا کرا ہے تو سچی توبہ کرے۔ ایسے گانوں سے
جن گانوں میں شرک اور کفر ہو. گانا بھی گناہ اور سننا ان گانوں کا سننا بھی گناہ ہے. تو ایمان جیسے ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں حدیث پاک میں. ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی شاخیں ہیں. ایمان کی شاخیں ہیں. ایمان ذرا سی دیر میں گھٹتا ہے اور ذرا سی دیر میں بڑھتا ہے. حدیث میں ہے جیسے کہ انسان صبح کو مومن اٹھتا ہے اور شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور شام کو مومن ہوتا ہے اور صبح کو کافر ہوتا ہے. انہی شرکیہ بولوں سے کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے ایسے منہ سے الفاظ لوگ نکال دیتے ہیں جس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے، ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کے اوپر بہتان لگانا، الزام لگانے سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے، کسی کے اوپر بہتان اور الزام لگانا. ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی بڑا بہتان لگانا. کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، کسی نیک صالحہ شخص پر چوری کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگا دینا، بدکاری کا الزام لگا دینا، جو منہ میں آیا بھک سے بول دیا. اس سے بھی ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے. بڑا سوچ سمجھ کر انسان کو بولنا چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کر انسان کو بولنا چاہیے. ذرا سی دیر میں انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر انسان کسی کے اوپر بہتان لگا بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھے. بہتان ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر الزام اور بہتان لگانا. جیسے کوئی پاک دامن عورت ہے، آپ کے محلے کی ہے، آپ کے رشتہ داری میں ہے، پاک دامن ہے، اور آپ نے اس کے اوپر عورتوں میں اللہ ماشاء زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیتی ہیں. ارے وہ تو ایسی ہے، ارے وہ تو ویسی ہے، ارے اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، ارے اس کا اس سے. یہ ان سب باتوں سے بھی غیبت میں تو شامل ہے ہی، لیکن غیبت کے ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے کفریہ اور شرکیہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.